تاریخ عرب، سب سے پہلے تو عرب کسے کو کہتے ہیں؟ اہل لغت کہتے ہیں عرب کے معنی فصاحت اور بلاغت کے ہیں، زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے اور دوسروں کو کہتے تھے عجم، یعنی گنگا، انہیں بات کرنی کوئی نہیں آتی، اور عرب ہمیں خوب بات کرنی آتی ہے۔ تو عرب کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس سے یہ لیا گیا کہ دشت و صحرا، کیونکہ ادھر دشت و صحرا زیادہ ہیں اس لیے بھی اس کو عرب کہہ دیتے ہیں، عربہ سے عرب بن گیا۔ تو یہ عرب کا مطلب ہوا۔ جو زیادہ معروف ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا بولنے والے ہیں، اگلی دنیا گنگی ہے۔ تو عرب و عجم یہ دو اصطلاح تھیں۔ اہل عرب کا حافظہ بہت قوی تھا، یہاں تک کہ اشعار جاہلیت ایک ایک شخص کو ہزاروں کی تعداد میں یاد ہوتے تھے۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تو کسی نے کہا بیٹے کو کون قتل کرتا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بیٹے نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا مطلب کہ 8 سال کا ہو گیا تجھے شعری کے بولنے نہیں آتے، اشعار ہی تجھے نہ آئے؟ اس نے وہیں سے اشعار سنانے شروع کر دیے۔ فی البدی ایسا کلام پڑھا جو آج تک کتابوں میں محفوظ۔ تو اشعار خوب انہیں آتے بھی تھے بات کرنے، عربی بولنے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک شخص کو 20 50 ہزار اشعار یاد ہوتے تھے، اور ان اشعار کی وجہ سے بہت ساری کتابیں بعد میں لکھی گئیں۔ عرب کے اقوام اور قبائل، مورخین نے اقوام اور قبائل عرب کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ 3 قسم کے عرب تھے: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ کون تھے؟ عرب کے وہ قدیم ترین قبائل جو نیست و نابود ہو چکے، جن کا نام و نشان مٹ گیا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود، اس طرح کی قومیں۔ یہ بائدہ تھے، ختم ہی ہو گئے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں، عرب بائدہ۔ دوسرے تھے عرب عاربہ۔ یہ کون سے تھے؟ بنو قحطان، جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے، اور جن کا اصلی جو جگہ تھی وہ یمن تھی۔ جب عرب بائدہ ختم ہو گئے تو ان کے بعد یمن کے کچھ لوگ تھے جن کو عرب عاربہ کہا گیا، یہ عرب میں آباد تھے۔ تیسرے عرب کون تھے؟ عرب مستعربہ۔ مستعار نہیں ہوتا ادھار لینا، کسی سے لینا۔ تو تیسرے عرب کون تھے؟ عرب مستعربہ۔ یہ کون تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ یہ تو شام سے آئے تھے، عرب کے تو نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ادھر سے ان کو لے کر آئے تھے، یہ عربی تو نہیں تھے۔ لیکن چونکہ یہیں ان کی شادی ہوئی، بنو جرہم ان کا سسرال بنا، اور اولاد عرب میں رہتے رہتے پھر یہ عرب ہی کہلائے، لیکن عرب مستعربہ کہلائے۔ کہ حقیقی عرب اور تھے، یہ بعد میں آنے سے پھر عرب بن گئے۔ کہتے ہیں نا نمک کی کان میں جو چلا جائے نمک ہی ہو جاتا ہے، تو عرب میں آ کے یہیں کے ہو گئے تو عربی بن گئے۔ تو 3 عرب کی قسمیں ہیں: عرب بائدہ جو مکمل ختم ہو چکا، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ پھر ان کے بہت سارے قبیلے تھے: بنو قحطان، قبائل قضاع، کہلان، ازد، خندق، قیس۔ پھر ان کی آگے بہت ساری شاخیں اور ان کی اپنی تفصیلات ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ عرب پہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے 5 قدیم سلطنتیں تاریخ میں آتا ہے کہ گزری ہیں۔ 5 متمدن سلطنتیں ایسی رہیں، حکومتیں ایسی رہیں جو گزری ہیں۔ ان میں ایک تو معینی تھے۔ معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانے میں سلطنت کا پایا تخت یعنی دارالحکومت تھا۔ دوسرے تھے سبائی، قوم سبا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر۔ تیسرے تھے حضرموتی، حضرموت یہ یمن کا ایک مقام ہے مشہور۔ قطباتی، قطبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے۔ اور نابتی، یہ بھی حکومت رہی۔ نابتی کون تھے؟ نابت بن اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، ان کی نسلوں نے بھی عرب کے اوپر حکومت کی ہے۔ سبائی دور کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اور معینی دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ بعد میں خیر اور لوگ آ گئے تھے، تاہم نبی علیہ السلام کے آنے سے بہت عرصہ پہلے یہ 5 کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ہر طریقے سے تباہ و برباد ہو چکی تھی یہ سلطنتیں۔ کسی زمانے میں ضرور رہی تھیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کا زمانہ، آپ کے قریب کا زمانہ ہے، اس میں ان میں سے کسی کا کوئی وجود نہیں ملتا، یہ بہت پہلے کی تھیں۔ تو قدیم سلطنتوں کا حال تو ایک زمانے میں تھا، لیکن تاریخ کا حصہ ہے اس لیے ذکر ہوا، لیکن وہ ختم ہو گیا۔